الحمد لله الحمد لله الذي يقول الحق ويهدي السبيل والصلاة والسلام على من نزل عليه أنوار التنزيل وعلى آله وأصحابه الذين مضوا على دينه بالبرهان والدليل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام على من نزل عليه دين الإسلام وعليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة ساڈے مخلص دینی ساتھی محترم صوفی محمد خلیل احمد صاحب مد ظلہ کوشش نال کاوش نال بڑی 11ویں شریف دے موقع تے
گجرات شہر دا مبارک جلسہ رونق افروز پروردگار عالم جل مجدہ الکریم اپنے پاکاں دا صدقہ انہاں دی تمام خدمات اور شرکاء جلسہ دی تمام خدمات نو قبول و منظور فرماوے۔ اس موقع تے ناچیز دے موضوع دا عنوان ہے نظام اسلام اور نظام کفر میں فرق۔ چند دن قبل لاہور دا ایک عشق دا سانیہ حادثہ تساں سنیا ہونا ہے۔ تو مختلف لوگوں نے اس دوتے تبصرہ کیتا ہے۔ ناچیز نے سوچیا اپنے ساتھیاں دے قلبی اطمینان دی خاطر کچھ ناچیز بھی یہ دیتے تبصرہ کرتے ہوئے، لیکن محل اس دے تبصرہ مقصود نہیں۔ دیکھو تانوں موضوع دا عنوان دس رہا کہ تبصرہ حقیقت کیڑی شے تے ہونا، نظام اسلام اور نظام کفر دا فرق دسنا۔ اساں یہو جہے واقعات وال توجہ نہیں رکھتے، اس واسطے نہیں رکھتے کہ جو نظام ہے اس دے اندر ایسے واقعات دا ہونا یقینی اور حتمی ہے ساری نظر ہے، اور پیچھے جو کچھ نہیں منظر عام تھا ہوندا ساری او دے تے نظر ہے۔ تو اساں اپنے اسلام دے حوالے نال گل کرنی، اس دے اندر کسے جزوی واقعے نو موجودہ سبب قرار دیتا جا سکتا ہے، لیکن خود موضوع نہیں بنایا جا سکتا۔ تو موضوع ہے نظام اسلام اور نظام کفر میں فرق۔ آخر اسی مسلمان ہیں، اسلام تے یقین رکھنے ہیں، اپنے دین اسلام دی برتری، فوقیت، عظمت
اس تے بیان کرنا ساڈا فرض حق ہے، انہوں کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے جو کائنات تواڈے مشاہدے وچ اس کائنات نو جویں اس پیدا فرما ترتیب دیتی اس نو کہندے نے نظام فطرت۔ کائنات دا نظام فطرت جس دے اندر اسباب اور مسببات دا ایک ربط تانوں نظر آؤندا ہے۔ قدرت نے سبب جوڑن، سبب دے نال چیز جوڑی، بارش ہوندی سبزہ اگدا ہے، ککر پوے سبزیاں سڑ جاندیاں، خدا پاک نے اسی طرح کھاندے ہو رج جاندے ہو، پیندے ہو رج جاندے ہو۔ یہ سارا نظام اسباب تے مسببات دا ہے، اینو نظام فطرت فرما کہا جاتا ہے۔ یہ خالق علیم بکل شے، ہر چیز بناون والا جو ہے تو ہر چیز دا علم رکھن والا ہے۔ علم رکھن والے نے اس نو جوڑیا ہے۔ تو جب اس کائنات دا ساری دا ہر چیز دا علم رکھن والا ایک تو یہ مطلب ہے نظام فطرت نو جوڑن والا ایک۔ ہوں اس دے دین اسلام دی عظمت ہی ہے اس دا باقی نظاماں تو فرق یہ ہے کہ جیویں اس کائنات دا نظام فطرت جوڑیا ہے، خدائی نو جوڑیا ہے، بالکل اسی طرح دا اسلام نو جوڑیا ہے۔ جیویں دا دین ہے اوویں دی کائنات ہے، تے جیویں دی کائنات جوڑی ہے اوویں دا ساڈا دین ہے۔ یہ مناسبت اور مطابقت اس تو سوا دوسرے کول ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ دوسرا تے خود بنن والا ہے، بنن والا پورا علم نہیں رکھدا کائنات کا۔ جب علم نہیں رکھدا تو نظام کیویں پورا بنا سکتا ہے اس کے مطابق؟ کائنات دے نظام دے مطابق نظام بناون والا اللہ ہے، اور جڑا نظام ہے انہوں اسلام کہندے ہیں۔
کفر دے جتنا نظام نے اسلام دے مقابلے وچ وہ سراسر غیر فطری نظام نے. فطرت دی مخالفت اوویں دے نتیجے بکھاندی ہے جی میں لاہور والا نتیجہ. میری گل سمجھ رہے ہو؟ تھوڑے دین اسلام دی عظمت یہ ہے، فرق یہ ہے یہ قدرت دے بنائے ہوئے سارے کائنات دے نظام دے مطابق تا کر کے جڑا عارف باللہ بندہ ہوتا ہے، اللہ پاک دی جنوں پہچان ہوندی، وہ اسلام نو جان دے، اس کائنات نو بھی جان لیندہ ہے. اس کائنات نو جان دے تو اسلام نو جان دے. اس تو سوا کائنات اور دین نو کوئی نہیں جان سکتا اللہ والے تو سوا. سمجھتے پائے ہو کہ نہیں؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، کائنات کا نظام صورت ہے، اسلام کا نظام معنی اور حقیقت ہے. اسلام حقیقت ہے، وہ معنی اور حقیقت سمجھ آ جائے تو صورت آپ پہ سمجھ آ جائے. توجہ ہے سونا. یہ ہوئی معنی مطلب ہے قلندر اقبال دے اس فرمان دا. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. کیونکہ شہری لوگ بناوٹ اور مصنوعی جہان وچ مبتلا ہو کے فطرت دے نظام اور جہان تو بے خبر ہو جاتے. یہ تاں دی مخالفت دے اتر دیں، نقصان کرتے ہیں. تو اقبال فرماندا ہے صحرائی کوہستانی، یعنی کیا مطلب؟ شہری ماحول تو دور رہ کے تربیت پان والا بندہ خدا دے نظام فطرت کی نگہبانی اگر کرتا ہے، حفاظت تو وہی کرتا ہے.
ساڈے حضرت صاحب آپ مرد سہارا ہی سن. ہاں ساڈا علاقہ سہارا دا علاقہ ہے، کوہستان کشمیر ہے یہ سارا علاقہ. میرے دوستو سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ جتنے نظام نے اسلام دے مقابلے وچ غیر فطری نظام نے انہاں تو سوائے نقصان دے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. فطری نظام فقط اسلام. بولو توجہ فرمانا. اللہ اکبر. اسی طرح سمجھو اسلام دے خلاف چلن والے نو کہ جانا تے اس مغرب والے منزل وہ مغرب نو ہے اور پیر اٹھا رہا مشرق نو. کہ پاگل دا پتر کنا چیر چلے گا، چل چل تھک کے مر جائے گا لیکن کدی منزل نہیں پا سکے گا. اسلام دے خلاف چل کے کوئی بندہ زندگی دی منزل نہیں پا سکتا، نہ دنیا اچ نہ آخرت. ہوں ناچیز نے چند مثالاں دے کے تمہیں مسئلہ سمجھانا. ایک پاسے خدائی رکھاں گا، ایک پاسے تہاڈا دین رکھاں گا اور ثابت کراں گا کہ جویں وہ خدائی دا نظام ہے اوویں تہاڈا اسلام. ایک کائنات بنی ہے جمادات، جڑیاں چیزاں نہ وددیاں نہ گھٹدیاں انہاں نوں آکھیا جاندا ہے جمادات. دوسرا نباتات، جڑے ودتے گھٹتے رہندے ہیں، پودے درخت اشجار. نباتات، پھر حیوانات اور پھر انسانی زندگی. کام شروع ہوا جمادات سے. ہاں جی، تو میں ہوں جمادات چوں، نباتات چوں، حیوانات چوں ایک ایک مثال دیاں گا جنہوں سارے کائنات کے بندے منن کے بھی ہاں بالکل نظام فطرت اور نظام کائنات مثال موجود ہے اور چیز موجود ہے، حقیقت موجود ہے. اس دے مقابلے میں سامنے تواڈے رکھاں گا تواڈے اسلام دا حکم اور پھر دساں گا کہ ویکھو یہ رلدے نے کہ نہیں. تو او دے مقابلے میں پھر کفر دا نظام
وہ دی فطرت نال مخالفت وہ نال سمجھانا جاواں گا، میرا موضوع پورا ہو جائے. سمجھتے پہ اللہ اکبر. جمادات جو مثال دین لگا جی. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اسلام دے مقابل جن حکم احکام قانون نظام انہوں نے فرماندا حکم الجاہلیت. اس کیوں جہالت ہے؟ وہ بناون والا بھڑوا جاہل ہے، وہ کائنات نو نہیں جانتا. بولو تے صحیح. کائنات نو جان لوے پھر وچوں حکمت نہیں کٹ سکتا. میری گل نہیں سمجھ رہے. سائنسدان کائنات کے کئی اجزاء جان دیں لیکن بھڑوے وچوں حکمت نہیں کٹ سکتے. کیوں؟ حکمت اس حکیم کو ملتی ہے اور اس لیے ملتی ہے جس لیے اس حکیم دے پیچھے بندہ اپنی ہر شے قربان کر بیٹھے صرف او دے خیال ہے. بولو تو صحیح. اللہ اکبر. لو سرکار جمادات چ مثال سنو. سبق پڑھا رہا سا، جامع الدروس نحو دی کتاب ہے، جمع دی باز پڑھا رہا سا. اس لفظ آیا ہے زند. کیا لفظ آیا؟ زینون دال زند. نالے دے لفظ آیا زندہ. تو زند دے معنی دے اتنے کلام ہو رہا سی. ایک معنی زند دا ہوندا ہے چکماق دا پتھر. سمجھتے پے ہو کہ معنی زند دا چکماق دا پتھر. چکماق دا پتھر کی شے پرانے زمانے دو پتھر ہوندے سن چکماق میں، ایک نر ایک مادی. اور بولو مرو ستے بلائی. اگ بالتے سن چکماق دے پتھر نال. پہلا جیڑا نر پتھر ہوندا سی اونوں کہندے سن زند عربی وچ، مادی نو کہندے سن زندہ. وہ نر پتھر تے مادی پتھر دونوں نو ٹکراندے سن جی میں ڈبی دے اوتے تیلی ماری دیے انجو تے او شولا نکلنا جیڑی اگ بالنی بل جانی. تو پہلے چکماق دے پتھر نال اگ بالدے سن. وہی پتھر نے جنہوں سکولی لوگ کہندے نے جس دور اے پتھر سن وہ پتھراں دا دور سی. کی کہہ رہے ہیں؟ سکولی لوگ عام لفظ نہیں بولتے، منڈیا نو پڑھا نے سکول
پہلے پتھروں کا دور تھا، اب تو ترقی کا دور ہے. کہندے نے یہ سمجھا جی کدی بھی اس تو کی مراد لیندے نے؟ اے جڑا کہندے نے پتھراں دا دور، جلا او چکماک دے پتھراں نال اگ بالن دے دور نو یہ پتھراں دا دور کہندے نے، تے تیلی نال اگ بالن دے دور نو یہ ترقی دا دور کہندے نے. جس لئے خدا لعنت پا کے مت ماردا ہے ایویں ہی ہوندا ہے. انہاں بھڑویاں تے رب دی ایڈی لعنت آ، اسلام دے مقابلے وچ رہن دی نحوست آ کہ دسو انسان دے آلہ تے ادنا، ودیا تے گھٹیا ہے، عظیم تے حقیر، کبیر تے صغیر، اس کا معیار انہاں بھڑویاں کی لکھیا؟ تیلی نال اگ بالنا تے چکماک نال اگ بالنا. اور لانتیا انسان دا معیار اور بھڑوے اگ بالنے یا خدا دا بندہ بننا ہے؟ لیکن انہاں دلیاں دے اشارے بھی ویکھو، یہ کہتے ہیں چکماک کے پتھر کے دور، جو پتھراں نال اگ بالدے سن وہ پتھراں دا دور سی، تے پتھر نال اگ دے تواڈے رسول کریم بالی. وہ گھٹیا دور، وہ گھٹیا رسول نعوذ باللہ بن گئے. اور اج دا کنجر جڑا ہے جدے تیلی ہے یا وہ لیٹر ہے، ایک کتے دا پتر انسان عظیم بن گیا. سمجھتے پے ہو؟ عظمت دا معیار تے وہ لعنتیا پتھر نال اگ بالنی انسان تو باہر دی چیز ہے، انسان دے وچ دی شے نہیں. تیلی نال اگ بالنا، لٹر نال اگ بالنا انسان دی حقیقت یا انسان دے اندر داخل نہیں، باہر دی چیز ہے. اور نام مراد لعنتیا کہنا تو یہ نہیں سی جے تو کہندا کہ میاں تیلی نال اگ بالنا پتھر تو اگ بالن نالوں چنگا ہے. جے کہندا بکواس کردا تے حق نہیں بندا سی. او لعنتیا انسان نال تے نہ او دا تعلق ہے نہ او دا تعلق ہے. انسان دی عظمت دا معیار او کیویں بن گیا؟ انسان دی عظمت دا معیار دے اندر ہونا ہے، انسان دے وچ ہونا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ اس واسطے اسلام نے عظمت کا معیار رکھا تقوی پرہیزگاری وہ انسان میں ہوتی ہے. اور بول مرے تقوی پرہیزگاری انسان میں ہوتی ہے. پتھر باہر ہے، تیلی باہر ہے، لیٹر باہر ہے، یہ انسان نال کوئی تعلق نہیں. تو جس کا انسان کی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں، انسان کا عظمت کا معیار اس کو قرار دینا یہ کسی ملعون شخص کا کام ہوگا. اس واسطے پروردگار نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پرانے زمانے کے لوگ، پہلے لوگ اسلام والے پرہیزگاری تقوی دینداری دے نال
اپنی عظمت تلاش کرتے سن. انہوں نے پتا سی اگر اصا عظیم انسان بنا گے تقوی دے پرہیزگاری نال بنا گے. وہ دین وچ کوشش کرتے سن. اج والے لانتیاں جدوں ویکھیا ہے کہ معیار انسانیت دا چکماگ دا پتھر دے تیلی ہے یہ دنیا دیا چیزاں نے. انہیں اج دنیا دیا چیزاں دے اندر کوشش کرنی شروع کر دیتی ہے. ہر بندہ اپنا سٹینڈر بنا پھردا ہے. دنیا مال دنیا دے سامان دے نال او سجنا دنیا دے سامان دے نال معیار انسان دا نہیں بندا. دنیا دے سامان نال دنیا دا معیار بندا ہے. تقوی پرہیزگاری دے نال خود انسان دا معیار بندا. توجہ نر پتھر نو چکماق دے نر پتھر نو زند آکھدے سن. مادی نو زند آکھدے سن. ہن نقطہ سمجھاؤن لگا. توجہ مناسبت مطابقت پیدا کرن لگا. خدا دا بنایا نظام ہے پتھراں دا. پتھر چونے ایک نر رکھیا ہے ایک مادی رکھیا ہے. اگ لکی پئی دس دی نہیں. پتھر نال پتھر رگڑیا نر دے نال مادی رگڑی. شولا نکلیا. ہوں اگ دو قسم دی ہوندی ہے. ایک اگ گھر روشن کردی ہے گھر دی لوڑ پوری کردی ہے. دوسری اگ جھگا ساڑ دیندی ہے. اگر بے جا اگ لگ جاوے مر 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 بول رہا اچھی سبحان اللہ. آ تیرے سامنے بتی پہ بلدی ہے. اگر آپ اپنی تھان تے یہ حال روشن فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر یہ اپنی تھان تو ہٹ جاوے پورا حال ساڑ کے رکھ دے وے. سجنا معلوم ہویا ہر اگ چنگی شے وے لیکن ہر تھان تے چنگی نہیں. ہر ویلے چنگی نہیں. بولا خدا دے بندیا اگ چنگی شے وے لیکن ہر تھان تے چنگی نہیں. کمینہ بندہ تیلی بال کے کسے دے جھکے نہ لاوے پھڑو تے اگوں بہانہ بناوے. میں اگ بالی تینوں پتہ نہیں ہے نور ہے یہ روٹی پکتی ہے یہ جھگا بچتا ہے یہ خاندان پلتا ہے. میں پال بیٹھا دیکھی انہوں یہ جواب دو گے کمینیا بکواس کرنا دھوکھا پیا دینا. اگ جیڑی پال دی وہ ہور تھان تے لائی دی ہے. جیڑی اگ تو لاؤنا ہے بڑوائے کسے ہور تھان تے پہ لگ دی ہے. انہیں جھگا چھاڑنا ہے انہیں جھگا بالنا ہے انہیں جھگا بچانا ہے. وہ سجنا چکماق دا پتھر توجہ ہوں نر مادی رگڑ کے جھگا بھی سڑ سکتے. بولتے صحیح مرے جھگا روشن بھی ہو سکتا ہے جھگا سڑ بھی سکتا ہے. مالک نے
وہ مثال دے کے جمادات انسانوں دسیا ہے خیال کری میں ایویں نہیں پتھر نرمادی بنایا اگ بالن دی خاطر ایویں نہیں بنایا تینوں سبق دین واسطے بنایا ہے تو نر بھی ہے تو مادی بھی ہے خیال کری ہوں نر مادی اگ لکی پئی جسے کٹھے ہوندے نے پھر اگ بلدی آئی وہ جھلا اینو ہر تھان تے کٹھا نہ ہون دے وی اینو نکاح دے ویلے کٹھا کری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، امام الغیرت، سراپا غیرت، غیرت در غیرت، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، پیر خواجہ محمد شفیع چشتی لاجوال۔ سمجھ رہے ہیں اسلام دے وارث کیڑے بنے جنہاں کنجراں نوں خود اسلام دے الف دا پتہ سمجھنے اپنے اسلام دی عظمت تو بولو نہیں دیا مالک پتھر وہ باہر دا جہان ہے تیرے تو اوتھے پتھر بنائے سو وہ ہے نظام فطرت رب اس فطرت کو تینوں مسئلہ حکمت دا سمجھایا ہے کہ جھلا چکماک دا پتھر نر تے مادی تو اگ پڑک دی چلیا تینوں دستے پیا اے مرد اے سمجھی چکماک دا نر عورت نو سمجھی چکماک دی مادی ہر تھان تے اکٹھا نہ کری دفتراں سکولاں بازاراں درباراں کسے تھان تے اکٹھا نہ ہون دئی انی دیا پوترا جے اگ لگ گئی یا یپ گئی یا کار گئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، امام الغیرت، سراپا غیرت، غیرت در غیرت، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ سمجھ آئی کہ نہیں اعلانتی کیسا جہان بنیا کھڑے سکولیاں دا پتھر نر تے مادی دے نال کٹھے کر کے ہر تھان تے اگ بھی لائی جاندے نے اتو جلوس بھی کڈھائی جاندے نے وہ کنجرا تو ادھر سارا نال ہے جلوس کیوں کڈھا کتے دا پترا بغیر تو تا کر کے کم کرتے جے پتہ جے قوم پھدو ہے میرے کملی والے نے فرمایا سی وقت آئے گا دنیا عام ہو جاوے گی لوگ سفہاء الاحلام لوگ عقل و فارغ ہون گے ورنہ کی تک بندا ہے اے ہو جے بندر ایڈے ایڈے بندیاں نوں نچا آپ ہی اگ لا کے آپ ہی ہمدرد بن جہاں نا ہمدردی اینو آکھدے نہیں جڑا فقیر پہ سمجھا دے ایک کتے دے پتر کہندے نے اے مولویاں دے مسئلے نے اے حرام دیا
مولوی نہیں پیدا کیتا اب مرے ہو سکتی بیماری وہ چھا بڑا سائنسدان کشتی دیا پترا بڑے میں دی سائنس سکھی چلیا اینو سائنس کئی دلی جڑی میں پیا اے سائنس بیان ہوندی کتے دے پترو انسانہ جیسی چیز ساڑی سوا کری جاندے جی مقصود کائنات انسان ہے انہوں برباد کری جاندے جی کتے دے پترو اتو کہندے نے مولویوں کی نہ سننا کون کہہ رہے ہیں بگیال کہہ رہے ہیں بکریاں نو دے بکریاں نے مالکاں نو مولوی دی نہ سننا امرے بولتے صحیح ہائے 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 دسو یہ مولوی دا مسئلہ چکماک دے پتھر میں پیدا کیتے کہاں پیدا کیتے ہاں پیدا کر کے پھر جدتے فضل فرماؤں ہے نا انہوں آندہ ہے ہونے درو فطرت ویخ تے ساڑی پھر حکمت دے رنگ ویخ تے ساڑے نال عشق پھر فنا ہوتا جا کہ عظیمہ ایڈا عظیم ہے بولو تے صحیح فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگاہ بانی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگاہ بانی یا بندہ سہرا یا مرد کوہستانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ امام الغیرت سراپا غیرت غیرت در غیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے جیڑا بندہ آکھے چکماگ دا نر پتھر دے مادی پتھر ہر وقت جتھے مرضی رگڑی جاؤ یہ انہاں دا حق ہے میری گل نو سمجھدار سمجھے گا انہاں نو شانہ بشانہ چلائی جاؤ شانہ بشانہ رگڑا لوائی جاؤ آگ جلائی جاؤ جھکے چلائی جاؤ جھکے ساری جاؤ انہاں دا حق کے سمجھ لے اے بگیال اے کہنا چاہتے ہیں بکری میرے برابر چلے بکری دا بھی حق ہے تے میرا بھی حق ہے اسی کٹھے ہی رہیے بگیال کہنا ایسا کٹھے ہی رہیے وہ چلا رب نے تے سمجھا دیتا ہے جو نہ سمجھے تے قصور ساڈا میرے مکتب کے استادوں نے اتنی مہربانی کی حفیظ جالندری فرماؤں نے میرے ماسٹر پروفیسر نے یہ مہربانی میرے دے کی تھی میرے جڑے محافظ چوکیدار سن
مینو انہاں تو دور کیتا ہے وہ خیال کری انہاں محافظاں تو پاسباناں تو انہاں تو دور رہی مینو چوکیداراں تو دور کیتا چوکیدار میرے بچاون والے سن کی مطلب اللہ دے بندے مسلمان حق دا عالم حق دا پیر اے محافظ دے چوکیدار امت دا جڑا بہن دا چوٹ آکھے نا اوئے اے دے تو پرا رہیا مولویاں دے لاگے نہ جائے جو سمجھی ایو بہن دا چوٹ بدلی تئی بہن چوٹ باندارا انگریزی الو تو میرے سامنے بیٹھا ہو پھر تمہیں بتاؤں بس دا لائی کھڑا پھدو قوم نو اس بیچارے کو میرے مکتب کے استادوں نے اتنی مہربانی کی میرے مکتب کے استادوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے پاسبانوں ہی سے میری پاسبانی کی بولو مرے ستیا بول سن تو لے پتا مینو ہے تیرے تے اثر نہیں ہونا مردیاں دے کی اثر ہو ضمیر زندہ ہوئے تے اثر ہو باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری ساڈا قلندر اقبال فرماؤں ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری لو سرکار توجہ نظام کفر میں چکماک دا پتھر نارتے ماتی ہر ویلے رگڑی دے رنگ سمجھ رہے ہو کیا ہر تھان تے رن تے بندہ کٹھے رگڑا وجیاں بدکاریاں لانتاں پیاں جھگے سڑتے بلدے رہے اگوں تے دوزخ وکھری ایتھے ہی لانتاں پیاں رہی سمجھ لے توجہ خدا نے نظام کائنات نر مادہ پتھر بنا کے دسیا وہ گھر سنبھالی گھر کفر والے ہر تھان تے کٹھا کیتا پھر کسے وچ آن کے عشق یا یب گئی یا مر گئی میرے دیسی لفظوں سے پریشان کیونکہ نازک مزاج آج بندے بہت زیادہ نہیں رہے تو میں تے آکھاں گا اور آنا میں وہ جڑی مر گئی ہے نا پیچھے وہ تے پریشان نہیں ہونا چاہیے انہوں عظمت نو سلام کیوں عشق وچ مری عشق تے راواں وچ پینڈے اوندے ہی ابا رو رہا سی حال بڑیاں امیداں سن میں کہ اودی تے آخری ہوئی سی دلابا او بے غیرت ابا تو خسی ہوندا چنگا
ہن گل اگے آ گئی نباتات میں چلتے ہیں. وہ بولو مرے ایسا عظیم موضوع ہے میں بیٹھا رہا لیکن سنن والے ملا تے پیر ہوں تے پھر میں دساں انہاں نوں بغیر تو چھری کفر دے اوتے کیویں پھری لانتیا ڈھڈ کھلا کے بیٹھا بے غیرتا صرف کوئی پتہ تینوں لکھ لعنت تیرے جمن دلیا. ایک تو گونگے دا گونگا بولیا نہیں جاندا دوسرا کسے دا بول لیندا بھی نہیں. سمجھ سونیا نباتات چلنے ہیں. قدرت نے کھجوراں بنائی ہیں کھجوراں اوتھے بھی مالک نے ایک مادی بنائی ہے ایک نر بنایا. نر دا بور مادی دے اوتے جنہ چیر نہ پایا جاوے اونا چیر پھل خسی آوندا ہے کٹک وچ نہیں ہوندی کھان دے قابل نہیں. ساڈی سرائکی وچ خسی کھجوراں گئی دے کوئی انہاں نوں بھول کے وٹا نہیں مار پتہ کھاواں گے سنگ نوں پے جان کسے کھاتے دیاں نہیں. مالک اس مادی نوں قیمتی بناون واسطے نر دا پور پواندا ہے. نر دا پور نر دے سرے مادی دا پور کدی نہیں پیندا. بول مرے خدا دا نظام میرا جوڑیا کسے مولوی دا رب دا جوڑیا میں. ہن کی کردے نے تانوں پتہ ہے تلقیح نخ تعبیر نخ والی حدیث میں یہی کچھ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور تشریف لائے مدینہ شریف انصار لوگ کھجوروں کا کام کرتے تھے. حضور نے تکیا اور نر مادی دے سرے دے پور سٹ اینو پیوند کہلا انہوں حاملہ بناؤنا تلقیح حدیث میں آتا ہے تلقیح تعبیر اس کا معنی ہوتا ہے گابھن بنانا. مادی نو گبھن بناؤنا استے کھجور دی مادی گبھن بناؤنا استے نر دا پور پایا جانا. نر دے اوتے مادی دا پور نہیں پایا جاتا. قدرت والے انساناں نو سبق دیتا ہے اندھا میرے دین کی عظمت جونج نہیں سمجھ سکنا ہے میری مخلوق نو ویکھ کے سمجھ لے. مادی دی قیمت مادی دی قدر مادی دی قدر مادی تو کچھ لینا واسطے نر دا پور پایا جاندے. مالک دسیا ہے اونترا دنیا کمان واسطے مادی نو استعمال نہ کری نہ رہی. توجہ ہے
جدیاں دھیاں جمع خوش ہوئے آکھے روٹی تے دنیا کماون دا سامان جم پیا ہے سمجھیے کنجر دا پتر دلہ اسلام والا نہیں اسلام والے کمائی مرد تو لیندے نے رکھنا تو نہیں جے رنا تو لینا ہونا نا تے رن دا بور اللہ نر دے سرے تے پوندا او تے نر دا سور نر دا بور او پوندا مادی دے سرے دے اے دا مطلب ہے رب دسدا جلا اینو گھر بٹھا کے اے دے تو نسل ہے دنیا کماون جو کر نہیں اے نر دا کم ہے او ہوے گا تے دھی دے مقدر جاگن گے جے نر نہیں تے دھی دے مقدر لٹے مارے گئے کبھی جاگ نہیں سکتے سمجھ آئی نہیں تا کر کے نظام فطرت پر چلنے والے مسلمان لوگ گھر کا ساتھی عورت کو کہتے تھے میدان کا ساتھی اور باہر کا ساتھی اپنے نر کو کہتے تھے وہ آندے سن میرا پتر جمیا میرا بازو ہے او دلے دے پتراں نو پوچھو دلیا نظام فطرت عورتاں جمیا بازو نہیں بندے بھاویں بن جاوے میس ایٹم لیکن وہ صرف قوم واسطے میس ایٹم بم پوری قوم نو برباد کرنا واسطے کنجری ایک میس ایٹم بم کافی لیکن تو آکھے تیرا ادھر نال جھگا چلے آپ بولتے صحیح عمر ہیں بیچارہ کوئی حسن اقبال ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے سنا ہے خدا جانے کدھر کا ہے بیچارہ وہ کہتا ہے اتھے ڈانس کر دی پئی تو سکولوں بچا لے ہٹا لے اتھے ڈانس کر دی پئی بیچاروں کو انگریزی نظام والے باولوں کو غصہ لگ گیا نچنا مقدر ہے چھے باندر انہاں نو عقل جنہ چھے نہیں ہونا کدوں عقل ہونا ہے جدو انہیں سکول الموترنا بھی گوارا نہیں کرنا سکول والے غصہ لگتا ہے توہین کرتا تو میں کہا جناب میرے سامنے بیٹھ جاؤ 5 منٹ ہوں اتنے لطیفہ سناواں جڑے وکیل نے حسن اقبال نے FIR کٹائی ہے FIR کٹن والے حیران
کنیاں ایف آئی آر بندیاں نے ایک بھی نہیں دیتی. میری گل تو غور ہو گئی. فدواں دی توجہ نہیں ہوتی. سیاح بندہ توجہ کرتا یار کی کہنا تھا. وہ کہہ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے دیکھو ملک کا نظام ناقص ہے. ایسا نظام ہے جہاں پر دیکھو نظام ایسا ہے بس کسی کی سنی نہیں جاتی. فلان یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھو اس کے خلاف ایف آئی آر. نظام خراب ہے, نظام خراب ہے. او لکھ لعنت ہے. او لعنتیو تانوں ایف آئی آر کٹن والے ہو, تانوں شرم نہیں آئی؟ تواڈے ایک بندے دی بجائے سارے صدر تو لے کے ججاں فوج ہر کسے سارے نوں کہندا نظام ہی خراب ہے تے اے دلے دے اوتے حالے بغاوت دا پرچہ نہیں دے دتا. لعنتی پھدو تساں ساڈے واسطے پر کی کریے. پرانی گل پھر دوہرا دینا موجود مناسبت نال. سلطان رہی آندا فلم جج سامنے بیٹھا پولیس بھی کھڑی. وہ کہتا صاحب ماردا مکا ٹھڈا جج اور اڑدا جاندا. یہ ویکھیاں نے فلماں تساں بندے سے پترو اچھی بولو ویکھیاں جی. پولیس والوں نو انج کٹدا ہے کسی دی پینٹ لتھی ہوندی ہے کسی دی شرٹ لتھی ہوندی اگوں بھاجڑ پئی ہوندی. ایمان نال دس اے کوٹ دی توہین نہیں؟ جمن والےاں تے وی لعنت. دیکھ الٹا الٹا مجرم مسیح ورنہ مرادا میں تو کدی جج نہ نہیں کٹیا. نہ پولیس کٹی تے جیڑا کٹدا ہے اونوں تے آکھدے جے سلام وہ فلمی ستارہ ہے تمہارا, وہ ستارہ ہے. وہ کنجرا باقی نو غبارہ بھی نہیں سمجھنا. او مینو اس وکیل تے اوندی کہندا ہے دیکھو کتنا بدتمیزی کر رہا ہے. او وکیلڑو او وکیلڑی ہوں ذرا ناچیز کا تبصرہ بھی سنی تو ذرا سینے دے ہاتھ رکھ کے بمی. میں تیرے تو پوچھنا دس, ایک ہوتی ہے بات ایک ہوتا ہے فعل. برا فعل زیادہ برا ہوتا ہے یا بری بات زیادہ بری ہوتی ہے؟ میری گل پہ غور کرو کی کہہ رہے ہیں. مثال دے کے مسئلہ سمجھانا. عام ساری دیہڑی لوکی گالاں کڈدے نے ایک دوجے نوں, بھرا بھی کڈدے نے. تیری نکی نو اے کیتا کڑی فلانے کہندے نے گالاں ایک دوجے نوں پیندیاں. لیکن ایک ہے بدکاری کرنا. قتل لڑائی کتھے ہونی ہے؟ اب بول مر. اسلام نے سزا کتھے رکھی؟ انہاں لعنتیاں نوں پوچھ تواڈے قانون وچ گال بندے دی کی سزا ہے تے جبری زنا دی کی سزا ہے؟ کیونکہ عشق والا زنا تے انہاں دے نزدیک سزا جو تے جرم ہی نہیں. میں جبری دی گل کر رہا ہوں, توجہ ہے کہ نہیں؟
جبری زنا پوچھ کی سزا ہے؟ کیوں برابر نہیں؟ سزا کیوں برابر نہیں؟ اور سخت کیوں ہے؟ یہ نرم کیوں ہے؟ معلوم ہویا ایک فعل ایک کم ایک گل زبانی کی کہہ رہے ہیں؟ ایک کہندا تیرے میں پیو نو لپڑ ماراں گا، ایک کے مار دیتا سی، تینوں بہتا غصہ کدے تے آوے گا؟ مارن تے یا کہن تے؟ بولتے صحیح۔ اور لانتیا کتھے جمے جے؟ قانون بنایا نچن دا، وزیرنی نے ملک نے قانون بنایا نچن دا، اے جرم نہیں، قانون جاری ہویا جرم نہیں، جاری کرنے والے مجرم نہیں، نچدی پئیے نچا کے فلم بنا کے ساری دنیا تے چڑھاؤ، مجرم نہیں جرم نہیں، جدوں آکھیا ڈانس کرتی پئیے اے جرم تے توہین بن گیا ہے، وکیلا کتھے جمیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، امام الغیرت، سراپا غیرت، غیرت در غیرت، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ اب بولو مرو، او دی بہن نچدی پئی ہے، قانون بناون والا مجرم نہیں، چلاون والا مجرم نہیں، نچاون والا مجرم نہیں، انعام دین والا مجرم نہیں، دنیا نو وکھاون والا مجرم نہیں، جن نے آکھیا تو کنجرا ٹور بنا لے اوتھے ڈانس کر دے پئے پتہ نہیں روشن خیالوں کو آگ لگ گئی، روشن خیالا جدوں خدا دے مقابلے وچ آوے بندہ، نظام کفر دا حصہ بنے، ایویں لانتی بن کے مردا ہے، اونوں اپنی ہوش نہیں رہندی، او لانتیا تینوں عزت بے عزتی دا پتہ ہی نہیں۔ آپ کتیا کہ تیرے اندر ذرہ برابر بھی عزت کا احساس ہوندا، علم شعور ہوندا، تے کتیا تو حسن اقبال دے پیر گھولدا، او چل یار گل تے کر دتی ہے۔ تو چل لگے ایف آئی آر چلا، تیرا تعاقب یہ چشتی کرے گا۔ میں تیرے خلاف ریٹ سٹ رہا، ریٹ بنا کے میں سٹاں دا، تو پھر ریٹ پڑھ کے دسی بھی یہ جواب کیوں دینا ہے۔ خودو لانتی ہو، شرم نہیں ہوندی کوئی؟ توجہ سجنا، میں بیان کر چکیا اختر خسرے دا واقعہ، پرانے زمانے دا، گھر دے اندر ریڈیو لے کے دیتا، بہن کواری سی،
پہلا لک کے وال واؤندی سی، شیشے دے سامنے کواری بہن وال واؤن لگی، خسرے نے ویکھیا، انہیں آ گیا خیر کوئی نہیں، دل الجھتے ہیں تو بال سلجھتے ہیں، ہن تک بہنے کم نہیں کیتا، میں سمجھ گیا ریڈیو کا کم ہے، ریڈیو لے کے انہیں بن دیتا، خسرے نے وہ لانتی اسرے دے خسرے عزت سمجھتے سن، ہوں پیر دے ملا ڈنگر نو کوئی پتہ نہیں عزت کی، تو بولو مرو اچھا او بھڑوے تم کفر کے قانون خدا رسول کے مقابلے میں بنانا چاہتے ہو اور قوم کی بربادی کے بنانا چاہتے ہو، اور ہمارا منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہو، کسی نے کچھ کہہ دیا تو اندر کر دو۔ سن لو حکومت والو، اس غلطی میں نہ آنا، جو ٹٹی گھو کھانا ہے کھاؤ، لیکن اس کو برفی اور اچھا کھانا کو قرار دینا، اس کا ہم سے مطالبہ نہ رکھنا۔ تم کفر بنانے اور چلنے میں آزاد ہو، ہم کفر کے خلاف بولنے میں آزاد ہیں۔ نعرہ تکبیر، میں تمہارا ناطقہ بند کروں گا، آئین سے بند کروں گا، قانون سے بند کروں گا، مصطفیٰ کے اسلام سے بند کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں خدا رسول کے بندے بیٹھے ہو یا انگریز کے بندے بیٹھے ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، بتاؤ یہ جو منہ بند کرنا چاہتے ہیں، حق گوئی کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں گوارا ہے؟ فلش مار ہوئے تو شادی تے آیا فلش مار سارا پھر تیرے پتہ ہی کوئی کی بنانا کی نہیں، ہاتھ ہلاتے رہو، تھلے نہ تھلیا جی ہاتھ۔ اے گجرات شہر میں لاہور دا باسی ہاں، او بچیو 40 سال ہو گئے مینو اس راہ وچ تریاں، تواڈے جنرل مشرق ورگے سور دی شکل ہو کے مر گئے نے، ناچیز بیٹھا ہے، انشاءاللہ تواڈا بھی کھ نہیں رہنا۔ ایڈی بدماشی چھڈو، بولن دی اجازت تو گوں کھاویں تے میں کی آکھاں، کیما پہ کھاں؟ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند اپنے ہیں خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش۔ بول 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 جڑے کہیں دینے وہ چشتی دے اتنے دے اپنے بھی ناراض نے تو دوجے بھی ناراض نے۔ او بھڑوا یہ تینوں کچھ پڑھنا ہوں گئی تو اقبال نو پڑھ لے۔
وہ کہندے اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش. معلوم ہویا کیوں میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کھن. فرماندا ہے اپنے غیر آکھدن وہ زہر نو کھنڈ کو کھنڈ تے میں نہیں کہندا تاں مرتے نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. گل سنو میں اور کم نہیں کچھ لڑاندہ بڑھاندہ نہیں تو نہ ووٹ لڑانا، لیکن لانسی جگ بنیا کھڑا ہے کلے دی سن دے نہیں. جس لئے مینوں سناونی پہ جائے تو سب پنجو پچھوں کانڈ کاج کے کھلوو گے کہ نہیں ہو. چلا مرے تو کی بلا میرے تھلے ہو گئے ہو تو سارے پاسے لا انو چارے پاسے موڑ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب قبلہ بندے حضرت صاحب. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. اچھا خیال کرے یہ سکے منافقان نعرے نہ ہون، یہ نہ ہوئے جو میدان ہوئے تو پچھو ایک بھی نہ ہوئے. توجہ ذرا نباتات دی گل سنا دیتی. سجنا ایک گل ضرور ہے نرماتی گڈی دے دو پہیے نے، زندگی دے دو پہیے نے، لیکن سجنا وہ قدرت کا نظام دس دے وہ جھلا پہیا. او توجہ پہیا موٹر سائیکل دا کار تے نہ چڑھاوی، کار دا ٹرک تے نہ چڑھاوی، ٹرکاں والا ریل تے نہ چڑھاوی، ریلاں والا جہاز تے نہ چڑھاوی. پہیا کہہ کے زندگی دا رنگا نو پھسانا سکولاں دا کم ہے. زندگی دا پہیا کہہ کے عورت دی عزت نو بچانا تے گھر بٹھانا یہ اسلام دے مسلمان دا کم ہے. آخری مثال دے حیوانات وچوں خدا نے مرغے تے مرغی نو فرق نال بنایا. مرغا کھلوتا ہوئے گا دوروں دسے گا نر کھلوتا ہے، مرغی او دے تھلے لک دیئے، او مرغی دے تھلے کدی نہیں. وہ میں ہے جے مرتے تے بول من نراں دی گل کر رہے ہیں خسریاں دی نہیں. آ جا کتیاں میں نر تے مادی دوروں پچھانن گے، مادی
نر دا آسرا لیندی ہے نر مادی دا نہیں لیندا غیرت نر مادی دی رکھدا ہے مادی نر دی غیرت نہیں رکھدی مولوی دے بنائے مسئلے خدا دے بنائے نو اندھا مر رہے مار دس کے دے کڈا بہن دا چھوٹے جڑا کہ مولوی دے بنائے مسئلے چودہ تینوں پوچھن والا کوئی نہیں ایٹم بماں دے تھلے بہ کے پناہ لئی بیٹھا دلیا ورنہ تینوں دس دے اسلام دی عظمت کی ہوتی بماں دے سارے تھلے تلیا لکیا پیا خسریا تساں تے علم ممکن ہی نہیں کٹھے ہو جاؤ توجہ آ جا مجھا گاواں خدا سنڈا بنائے مادیاں سنڈے دے آسرے تے رہندیاں سنڈا کسے دے آسرے تے نہیں رہندا ہائے 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 ڈھگے ویکھ لے جدوں ملن گے مادی دے واسطے لڑدے نے مرغے مادی واسطے لڑدے نے ساڈی مادی نال کوئی غیر نہ آوے انہاں نوں گوارا ہی نہیں گوارا ہی نہیں پرندے ویکھ چرندے ویکھ درندے ویکھ مالک نے دسیا میں نراں دا جہان بنا کے تینوں دس رہا ہاں اوتری دا رن دے آسرے تے نہ روی رن تیرے آسرے تے روے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ امام الغیرت سراپا غیرت سراسر غیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب اے سارے نر اپنی مادی نال غیر تو دوسرے نو ویکھن تے لڑدے مر جاندے نے او تو دلہ نہ بنی اپنے آپ ہی بھیجی کھڑا غیرت اسلے پہ جاگدی ہے غصہ اسلے پہ آندا ہے رونا اسلے پہ آندا ہے جسلے مر گئی ہے تے جب گئی ہے کنجرا پہلو سوچنا بول تو صحیح عمر اچھا میں تجھے ایک مثال دینا بھی تو جو بکریاں چھڑ کے بگیار دے منہ وچ تے وہ چیر پاڑ کے کھا جاوے مجرم اونے ہونا ہے کہ تو بولو تو صحیح کنے مجرم بننا ہے جڑا چھڑ کے آئے نا اے سارے بگیال نے کدی میں مثال دیتی سی موضوع دی مناسبت نال دہرا دینا چھوٹے بگیاڑ گئے بڈھے کول سر کھان دا موقع کھلا نہیں لبدا وہ سر بنیا بیٹھا سی سوچ کے کہندا منڈیو بڑے کھانگڑ دی مان لو
منہ دے سامنے روسٹی روسٹ ہو گے جی مرضی موج میلہ کرے انہیں آخیا سارے یہ کیویں کل جلوس کٹنے آپ پنڈ دے نال کھلو کے تے نعرے بازی کرنی ہے آزادی 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 اور اپنا بکریوں کی آزادی. یہ کیا ظلم ہے. واڑے بنائے جے بکریاں بچ تاڑیاں کیا ایک خدا دی مخلوق نہیں. جدوں باہر نکلتی ہیں کوئی نہ کوئی اتنے سوٹا لے کے پھرتا ہے. یہ انہوں دی بےزتی نہیں. آزادی ہوں نعرے بازی ہلڑ بازی آزادی دے میٹھے لفظ کچھ سنے بندیاں کچھ سنیا بکریاں جیڑیاں لویاں سن نا لویاں انہیں آخیا ہائے یہ ساڈا چاچا محمد علی کتوں پہ بول رہا ایڈا چنگا بندہ. وہ ہن لویاں بچاریاں پٹھوریاں وہ تے آ گئیاں گل تے جڑیاں پرانیاں بیٹھیاں سن انہاں آکھیا او تہاڈا کھانا خراب ہوئے یہ چاچا یہ پچھاندیاں نہیں. آزادی دے لفظ تو ہی چاچا بن گیا. یہ کنجر کھاؤ جے اور نہیں لویاں پہ بولدی اور نہیں تانوں یہ بدگمانی کھا گئی. سارے بھی کو جیسے نہیں ہوتے. لو جی پنڈ دے بندیاں سنیا انہاں وچوں بھی لوے کچھ نہ ڈول گئے تے پرانے قائم رہ گئے. وہ جلوس کٹ کے اگلے دن چلے گئے. پھر آ گیا 2-4 دن بعد تے سیانے کہندے نے بار بار سنیے تے دل تے اثر ہو جاندا ہے. وہ سندیاں دل تے اثر ہو گیا. ہن اندروں جلوس کڈ لیا بکریاں تے او چھوڑا باہروں بگیانا مالک تنگ آ کے انہیں آخیا خسما نو کھاؤ کھولو بوا. جسے بوا کھلا آزادی نال کوئی ڈنڈا سوٹا نال نہیں کہیں لگی جاندی ایں لگی جاندی کدی لتاں تاں کردی کدی ٹھمکا ماردی کدی ڈانس کردی. ہوں جیڑا سی نا بگیاڑا دا بابا بابے نے آگیا منڈیا موج لو. انہیں آگیا مان گیا سر یورپ عرصہ ایویں نہیں رہے. تمہوں تو وہ ول آدھے کہ دہائی خدا ہوں کدی اوتھے لمی پئی پھٹی جاوے کدی اوتھے لمی پئی پھٹی جاوے کدی اوتھے لمی پئی پھٹی جاوے کدی اوتھے پھٹی جاوے. ہوں جڑے لمب سیانے سن نا مگرو وہ آندے سن اتری دے تمہیں کہندے نہیں سن. تے جڑے سن چوڑ دے پتر انہیں آخیا ہوندا ہی رہندا جگ جگ ہوندا ہی رہندا. ایڈا بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. جڑیاں آ جاندیاں نے واپس انہاں نوں نہیں ویکھدے.
او بول مرے ہن خدا نے بکریاں تے بگیاڑاں دا نظام کیوں بنایا ہے؟ مرے انا ایسے واسطے بنایا ہے کہ سمجھ لے او ایدا دشمن ہے، لہذا غیر بندہ عزت دا دشمن سمجھی انہاں تلیاں دے نعریاں تے نہ جاویں، آزادی آزادی دے لفظ میٹھے ہون گے، نتیجہ کھٹا کوڑا انجو نہیں، ہاتھ لا لا کے ڈھوئی نو روندا رہے گا۔ لہذا تلے بگیاڑاں نو کدی بکریاں دا سجن منی، سجن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، یا میرے محمد الرسول اللہ دا نائب جڑا اپنی تے اپنی لوکاں دی عزت تے مگر بھی قربان ہو جاندا ہے۔ یہ نو سمجھ سجن سمیٹ کے گل سنائیے، کھول کے سناواں تے رات اتنے گزار قسم ذات سے کر کے اینا مواد ہے، لیکن تینوں توجہ ہو آخری گل کرن لگا۔ سبب ایک ہوندا ہے سبب، ایک ہوندا ہے مسبب۔ سبب نال مسبب بندا ہے، زہر کھاوو تے بندہ مردا ہے، نشہ پیو تے نشئی بندا ہے، اگ وچ جاوو تے بندہ سڑدا ہے۔ بولتے صحیح، یہ اسباب نے تیرا اسلام تیرا دوست کیویں میں او جرماں دے سبب فتنے بن کر چھڑ دے، نہ سبب ہووے نہ جرم فتنہ بنے، نہ انسان برباد ہووے۔ کفر دے نظام کی کر دینے او سبب عام کر دینے، جدو جرم پیدا ہو جاندہ ہے پھر کاروباری آ جاندے نے۔ ہن گل میرے منہ تے آ گئی، سونے دے پانی نال لکھن والی گئی۔ حکومتاں دو قسم دیاں ہوندیاں، ایک حکومت کاروباری ہوندی، وہ دولت لین ہوندی ہے، ایک حکومت خدمت گزاری ہوندی ہے، وہ دولت لین نہیں، وہ خدا دی امانت سمجھ کے آوندے نے۔ اسلام دے حکمران جدوں آوندے کچھ مال ہوندے، جدوں جاندے نے سگوں گھٹا کے جاندے نے۔ کفر دے نظام والے جدوں آوندے بھڑوا کنگلا ہوندے، جدوں جاندے امریکہ دا جزیرہ خرید کر لیندا ہے۔ کوئی انی دا پترا کوئی توجہ ہی سمجھ رہا ہے کہ مرے کہ اسلام نے حکومت والے مثال دینا، مولا علی مشکل کشا، توجہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور حکومت مولا علی نو یمبو دی بندرگاہ دتی، سعودیہ دی یمبو بندرگاہ ہے۔ ہن وہ بندرگاہ عمر بن خطاب نے دتی سی مولا علی نو تحفے وچ۔ مولا علی نے اپنے پتراں نو سدیا، تیناں نو، حسن حسین پاک نو، امام محمد بن حنفیہ نو سد کے فرمایا، پترو لکھو یہ جنی جائیداد ہے میری یمبو دی، یہ نہ حسن تیری ہے نہ حسین تیری ہے،
نہ محمد بن انفیہ تیری ہے علی خدا دے نام تے چھڑ دے تاکہ قیامت نو بخشش دا سامان بن جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے جمبو دی زیارت واسطے میں گیا سا محض اس واسطے کہ اتنے مولا علی دا رقبہ سی جڑا انہاں پاک رب دے نام واسطے چھڈیا سی وے عمرے اسلام دا بادشاہ آیا ہے جو آ گیا ہے انہاں کی کیتا ہے خدا دے نام دے دیتا ہے جائیداد نہیں بنائی کیوں اسلام کی حکومت کاروباری نہیں ہوتی وہ بول وہ مرے یہ سکولی ہوندے نے پہلے دن جمع پڑھاں گے لگاں گے تھبے کما گے بہترین گڈی بناواں گا بہترین کوٹھی بناواں گا پھر ریٹائر ہو جاواں گا پھر اگلی نسل شروع ہو جائے یہ لانتی کاروباری ہے کاروباری فرعون ہوندے نے خدمت گزاری محمد کریم دے غلام ہوندے نے توجہ ہے ہون اسلام دروازے فتنیاں دے بند کرتا ہے تاکہ جرم پیدا نہ ہو کہ جرم ہے مسبب فتنے ہیں سبب رکھاں گے تے مسبب بنے گا سبب رکھاں گے تے کوئی جرم بنے گا جرم بنیا تے بیچاریاں نو پھڑ پھڑ کے ذلیل کریے نہ سبب ہی نہ رہنے دو تاکہ جرم پیدا ہی نہ ہوں یہودی انگریز کفر دے قانون والے کہندے نے فتنے سبب بناؤ رن مرد نو رگڑاؤ کٹھے ملاؤ جب کوئی قتل ہو جائے زنا ہو جائے جبر ہو جائے بلاد ہو جائے اب کاروباری بن کر آؤ اس سے لاکھوں تم نے کمانے ہیں اس سے لاکھوں ہم نے کمانے ہیں کاروبار زندہ آباد ایک قوم مردہ آباد اور پتہ لگی وہ اسے واسطے ہر پاسے باہر بلاؤندے نے بگیاڑ تاکہ جرم ہون اگاں بلن جھگے سڑن قتل ہون پھر اسی آواں گے پھر 25 سال کیس چلاواں گے رج رج کھاواں گے خودواں دے اتوں ہمدرد بھی بن جاواں گے سکولیو بے وقوف ہو یہ نہ سمجھو تمہارے شر فتنے کو سمجھنے والا کوئی نہیں انشاءاللہ جب تک ہم مسکین بیٹھے ہیں نا تسی رہ تواڈے وڈیرے مغرب میں جتھے بیٹھے نے نا انہاں دی بہن یکیاں بھی سمجھتے پئے ہیں تو فرق کا خلاصہ کی بنیا نظام اسلام فطرت کے مطابق ہے فطرت کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہو گے دوسرے نظام غیر فطری فطرت کے مخالف ہیں چلو گے تو برباد ہو اسلامی نظام
فتنے سبب ختم کرتا ہے تاکہ جرم پیدا نہ ہو. کفر کے نظام فتنے سبب پیدا کرتے ہیں تاکہ جرم پیدا ہو اور پھر حکومت کاروبار. وہ سمجھ گئے ہو یہ موٹا فرق ہے تواڈے نظام اسلام کے نظام کفر دا. آ گیا سمجھ کہ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ جل شانہ جناب نو سلام. بس 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 جناب نو اللہ خیر سلامتی رکھے. ساڈے واسطے بھی نیک دعاواں فرمائی رکھے. ہاں